السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اللہب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کریں گے، انشاءاللہ سورت کو مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ، پہلا لفظ ہے وَامْرَأَتُهُ، اس کو ہم 3 حصوں میں سپلٹ کریں گے اور پھر ہر حصے کا ترجمہ کریں گے۔ وا کا مطلب ہے اور، امرأتو بیوی، امرأتو بیوی، ہو کا مطلب ہے اس کی، وامرأتہ اور اس کی بیوی۔ یہ جو ہو ہے یہ آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ اللہب کی آیت نمبر 2 میں، انہو مالہو۔ تو اس ہو کا مطلب اس کا، اس کو، اس کی، یہ تینوں مطلب اس کے ہوتے ہیں۔ پہلی بات اس کے مطلب کی، اور دوسری بات یہ کہ اس ہو کو غور سے دیکھ لیجئے، یہ جو ہو ہے یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ اس کی بیوی، ابو لہب کی طرف اس کی ضمیر جاتی ہے اس ہو کی۔ اور امرأتو بیوی، ہو اس کی یعنی ابو لہب۔ تو یاد رکھنے والی 2 باتیں ہیں کہ اس ہو کا مطلب اس کا، اس کو، اس کی ہے، اور دوسرا یہ ہو کی ضمیر میل کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمالتا، ہا میم لام روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور حمالتا اس کا مطلب ہے اٹھانے والی۔ حمل کا مطلب ہے اٹھانا، اور حمالتا اٹھانے والی۔ لفظ اردو میں حاملہ سنا ہوگا آپ نے۔ حاملہ کس کو کہتے ہیں؟ پریگننٹ لیڈی کو، کیونکہ وہ بھی ایک بچے کو کیری کر رہی ہوتی ہے، اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو حاملہ کہا جاتا ہے۔ تو حمالتا اٹھانے والی ہے، الحطب لکڑی کے گٹھے کو، ہا تو با روٹ لیٹرز ہیں، لکڑی کے گٹھے کو۔ با محاورہ ترجمہ اس کا، اور اس کی بیوی لکڑی کے گٹھے کو اٹھانے والی ہے، اور اس کی بیوی لکڑی کے گٹھے کو اٹھانے والی ہے۔ یہ آیت اتری ابو لہب کی بیوی کے لیے، اس کی کنیت ام جمیل تھی، ابو سفیان کی وہ بہن تھی، اسلام دشمنی میں وہ پیش تھی۔ اور عرب کے جو محاورات ہیں نا، اس میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے نا، تو چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے سے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ تو یہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اب مفسرین کی ایک جماعت نے حمالات الحطب کی تفسیر یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، چغل خور تھی، اور جبکہ مفسرین کی ایک اور جماعت نے کہا ہے کہ یہ عورت چونکہ خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور ان کے گھر کے باہر بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو اس کی اس حرکت پر قرآن نے اس کو حمالات الحطب سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ وہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے۔ جیسے دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں بھی اس کے عذاب کو وہ یہ بڑھائے گی۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 5۔ فی میں، ان، فی میں، جیدی، جید جیم یا دال روٹ لیٹرز اس کے اندر ہی ہیں، اس کا مطلب ہے گردن، نیک، جیدی گردن، فی میں جیدی گردن، ہا اس کی۔ اب یہ دیکھیں ایک اور ہا آیا ہے، یہ 2 چشمی ہا ہے، اس کی 2 آنکھیں دیکھ رہے ہیں آپ، اس لیے 2 چشمی ہا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چشمی ہا جو ہے یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ایک آپ نے ہو پڑھا نا، جو وامرأتہ ہو، وہ ہو میل کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور یہ ہا 2 چشمی ہا فیمیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ اس کی، اس کو، اس کا آئے گا۔ اس کا بھی ترجمہ اس کو، اس کی، اس کا ہے، لیکن یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر فی میں جیدہا، اس کی گردن میں۔ تو یہ فیمیل کون ہے؟ ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ کیونکہ یہاں پہ نام نہیں ہے نا، تو یہ ضمیر اور اس کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ یہ میل کے لیے یوز کیا ہے یا فیمیل کے لیے، تو آپ کو آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا آپ،
فی میں جی دی گردن میں، ہا اس کی، حبل رسی، حبل کا مطلب ہے رسی، حبل رسی ہوگی، مم مسد بٹی ہوئی مونج کی، بٹی ہوئی یا مونج کی، فی میں جی دہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، مم مسد مونج کی یا بٹی ہوئی، تو با محاورہ ترجمہ کیا ہوا؟ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب یہ کیوں کہا گیا اسے؟ آپ کو شان نزول میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ہار پہنا کرتی تھی بہت خوبصورت اور قیمتی سا، اس کو پہنے ہی رکھتی تھی، اور پھر اس کو پکڑ پکڑ کر کہتی تھی لات اور عزا کی قسم کھا کے بتوں کی کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مجھے یہ ہار بھی بیچنا پڑا نا تو یہ میں بیچوں گی، یعنی یہ خرچ کر دوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ ہار۔ اور دوسرا یہ جو ہے یہ بہت مالدار تھی، ابو لہب اور اس کی بیوی بہت امیر تھے، یعنی ابو لہب کا پورے مکہ میں چوتھے نمبر پر یہ مالدار شخص تھا۔ تو اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار، غنی اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی کنجوسی کے سبب جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیا کرتی تھی تاکہ یہ گٹھا جو ہے اس کے سر سے گر نہ جائے۔ پھر یہی جو ہے ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سر پہ تھا اور رسی گلے میں تھی، تو تھک کر یہ کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں وہ مر گئی۔ تو یہ تھی آیت نمبر 4 اور 5۔ آج کا لیسن ہمارا یہاں پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔